الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کے حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے بہت سارے عیوب کے بارے میں، بہت ساری کمیوں کے بارے میں اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر کیا داغ دھبے ہیں اسے اس کا بالکل احساس نہیں تھا، وہ غافل تھا۔ لیکن جیسے ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اسے ان سب چیزوں کی خبر لگی اور اسے پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں، یہ سب کمیاں، یہ سب داغ دھبے میرے چہرے پر ہیں۔ پھر وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے ایسے ہی ہو کہ اگر وہ اپنے کسی مومن بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، کوئی عیب دیکھتا ہے جس سے وہ شخص خود غافل ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے، اور انسان کو اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر بہت ساری ایسی کمیاں ہوتی ہیں اور جس کے تعلق سے ہم خود غافل ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہاں کوتاہی یا یہ کمی ہو رہی ہے، یہ عیب ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دوسرے مومن بھائی، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس چیز کا احساس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، اس کے عیب کے بارے میں اس کی خبر دیں، اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، میرے لیے بھلائی چاہتا ہے، یہ شخص مجھے اچھے سے نصیحت کر رہا ہے، جس کا مقصد نیک ہے، وہ میری فضیحت نہیں چاہ رہا ہے، مجھے ذلیل اور انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، میرے ہی لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اگر اس کو احساس ہوگا تو بندہ بھی اس نصیحت کو قبول کرے گا، اور یہ ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مومن کے بارے میں یہ خبر دی کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آئینہ ہوتا ہے، کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کو آئینہ خاموشی سے آپ کے بارے میں بتا دے گا کہ کیا کیا کمیاں اور عیب آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مومن کو ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جریر رضی اللہ عنہ سے اس چیز کی خاص شرط لگائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت لی، شہادہ کی، نماز وغیرہ کی، تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے خاص شرط لی، وشرط علی النصح لکل مسلم، مجھے ایک شرط لگائی کہ دیکھنا جریر، تمہیں ہر مسلم کے لیے نصیحت کے جذبات رکھنا اپنے اندر، ہر مسلم کو تم نصیحت کرتے رہنا۔ جس مسلم کے اندر دیکھو کہ اس سے یہ کمی ہو رہی ہے، یہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی کے لیے خیر خواہی چاہنا، اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس چیز کو اس سے بیان کر دینا تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور دین اسی چیز کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی چاہنے کا لوگوں کے لیے۔ تو پورے دین کا خلاصہ اسی نصیحت میں ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے لیے خیر خواہی چاہے، اس کے لیے اچھے جذبات ہو اپنے بھائی کے لیے، تاکہ سارے لوگ اس دین کے ذریعے سے کامیاب ہو سکیں۔ کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، کوتاہیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آدمی بہت ساری اپنی کمیوں سے غافل ہوتا ہے، اسے جب احساس دلایا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نصیحت فضیحت نہ ہونے پائے، اچھے ڈھنگ سے، اچھے موقع سے، سب چیزوں کو دیکھ کر کے، سب چیزوں کا اندازہ کر کے، حساب لگا کر کے اس کے بعد نصیحت کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ چاہے جہاں اس طرح سے نصیحت کر دے جہاں آدمی یہ سوچے کہ یہ شخص مجھے نصیحت نہیں بلکہ میری فضیحت کر رہا ہے، مجھے انسلٹ کر رہا ہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ نصیحت بجائے یہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، الٹے اس کا نقصان ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی۔ لہذا نصیحت کرنے والے کو اس چیز کا کبھی خیال رکھنا چاہیے کہ نصیحت کا موقع محل کیا ہے، کس ڈھنگ سے اس شخص کو نصیحت کی جائے تاکہ یہ شخص انشاءاللہ قبول کر لے، اور قبول کرے یا نہ کرے، آدمی اس چیز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر دے، آدمی کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ پھر نصیحت جس کو کی جا رہی ہے اس شخص کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے چاہیے کہ سامنے والے کا شکریہ ادا کرے اور اس کے اوپر غصہ نہ دکھائے، بلکہ اس نے آپ کے لیے اچھائی اور نیکی چاہی ہے، نہ کہ کوئی اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ اگر یہ چیز پوری طرح سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے تو الحمدللہ اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کو دعائیں دے
اور خود اپنے اندر بھی اس چیز کا احساس رکھے کہ مجھے اس عیب کو دور کرنا چاہیے، مجھے بھی اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سارے لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔